بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ عزیز القدر محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 64 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 65 سے شروع کرتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس کتاب کو، اپنے اس کلام مجید کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جو فوت شدہ حضرات ہیں، چاہے ہمارے والدین میں سے ہوں، بہن بھائیوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ کل ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ ہمارے درس کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا غالباً اللہ دیتا خان، وہ پرسوں فوت ہوئے اور کل ان کی تدفین ہوئی۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت تمام مسلمان جو اللہ رب العزت کی توحید کے ماننے والے اور توحید پر عمل کرنے والے تھے اور وہ فوت ہو چکے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جبکہ تورات اور انجیل کو نازل کیا گیا الا من بعدہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہی۔ تو تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں؟ ان کا جھگڑا کیا تھا اہل کتاب کا؟ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہودی تھے، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نصرانی تھے۔ یہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جھگڑا کرتے ہی کیوں ہو، جبکہ تورات اور انجیل، تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ان دونوں کے نزول کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بہت عرصہ بعد کا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا کہ ہزاروں سال کا عرصہ تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ تو تورات اور انجیل تو ہزاروں سال بعد نازل ہوئیں، دونوں کتابیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہزاروں سال پہلے تھے، تو وہ کیسے یہودی ہو گئے اور کیسے نصرانی ہو گئے؟ اگر تورات ان کے زمانے میں نازل ہوئی ہوتی یا ان سے پہلے نازل ہوئی ہوتی، اور اسی طرح انجیل اگر ان کے زمانے میں نازل ہوئی ہوتی یا ان سے پہلے نازل ہوئی ہوتی، تو پھر تو آپ جھگڑا کرتے، یہ کہتے کہ یہودی کہتے کہ وہ یہودی تھے، نصارہ کہتے کہ وہ نصرانی تھے۔ تو تورات اور انجیل کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا ان کے دور کے اندر۔ جب تورات اور انجیل نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے ہزاروں سال بعد نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو ہے وہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔
افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی بھی سینس نہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو نبی ہزاروں سال پہلے آیا، تورات اور انجیل سے ہزاروں سال پہلے آیا، تم اس کو یہودی کہتے ہو یا پھر نصرانی کہتے ہو؟ اس جھگڑے کی کوئی وجہ بنتی ہے؟ اس کی کوئی سینس، اس کی کوئی ہے عقل کی بات؟ یہ تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو ڈانٹا ہے کہ تم عقل سے کام لو اور اس معاملے کے اندر جھگڑا نہ کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے وضاحت بھی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ آگے آیت آ رہی ہے۔ پھر فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو تم وہ لوگ ہو، اور یہ خطاب ہے اہل کتاب کو، تم وہ لوگ ہو کہ حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں کہ جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تم نے اس کے بارے میں بھی جھگڑا کر ڈالا، یعنی تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، تورات اور انجیل کے اندر جو احکامات ہیں ان کے بارے میں، تم نے اپنے دین کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ تمہیں علم تھا، یعنی علم ہونے کے باوجود تم نے اپنی ہی کتاب اور اپنے ہی دین کے متعلق جھگڑا کیا، علم ہونے کے باوجود۔ آگے فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو پھر تم جھگڑا کیوں کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ تمہیں تو علم ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو تم تو وہ لوگ ہو کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم تھا تم نے اس کے بارے میں بھی جھگڑا کیا، اپنے دین کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں، اپنے نبیوں کے بارے میں، اور اب تم جھگڑا کر رہے ہو اس کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر انسان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اگر علم ہو تو جو علم ہے اگر وہ علم صحیح علم ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو پھر اسی علم کو انسان صحیح مانے اور اس علم کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دے، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں بنتا۔ جو علم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، صحیح علم ہو، اس کے بارے میں تو جھگڑا بنتا ہی نہیں، اور اس کے بارے میں اگر جھگڑا نہیں بنتا تو پھر جس چیز کا علم ہی نہ ہو سرے سے اس کے بارے میں جھگڑا کیسے بنتا ہے؟ اس کے بارے میں تو جھگڑا بالکل ہی نہیں بنتا۔ تو انسان کو کسی بھی صورت میں جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا مزاج یہ ہو کہ جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کا فرمان آئے اور اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آئے تو وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے فرمان کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے۔ یہ جھگڑا کرنا یہ اہل کتاب کا وتیرہ تھا، یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ تھا، کسی سچے مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جھگڑا کرے خواہ مخواہ۔ اگر کچھ علم ہے تب بھی انسان جھگڑا کرے، اور اگر علم نہیں تب بھی انسان جھگڑا کرے۔ آج یقین مانیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے تو تھوڑا بہت اگر پڑھا لکھا ہے نا تو خواہ مخواہ جھگڑا کرے گا، تھوڑا بہت ہی اگر پڑھا لکھا ہے تو خواہ مخواہ جھگڑا کرے گا۔ اگر کسی سے کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت سن لی، کوئی حدیث سن لی، کوئی ادھر سے پڑھ لی، کوئی ادھر سے پڑھ لی، اور زیادہ تر لوگوں کا آج کل جو علم کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیخ گوگل سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، مولانا گوگل صاحب سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا بہت جو علم ہے اس کی بنا پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کس کے بارے میں ہے اور حدیث کس کے بارے میں ہے اور اس کو کیسے سمجھنا ہے، لیکن جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے اور خواہ جھگڑا کر رہے ہیں، خواہ مخواہ۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم سے سامنا ہوتا ہے، علم ہے نہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ایک ایمان والا مرد
یا ایمان والی عورت اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کے سامنے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آئے کسی بھی معاملے کے اندر، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کوئی دوسرے آپشن کو اختیار کرے. یہ زیب نہیں دیتی یہ بات کسی بھی ایمان والے مرد کو اور کسی بھی ایمان والی عورت کو. ہونا یہ چاہیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی شان یہ ہے، مومنوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کے کلام کی طرف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جائے، تو مومنوں کی شان کیا ہے کہ وہ کیا کہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. بس اس کے بعد کوئی تیسری بات نہیں ہے. ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں کامیابی پانے والے مومن یہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے بس یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، بس اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں. سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور پھر کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی اور سامنے کوئی حیل و حجت نہیں کرتے، کوئی بہانہ نہیں تراشتے. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، تم نے جھگڑا شروع کر دیا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو تم اب کیوں جھگڑا کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، کیا وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے، وہ کیا تھے. اللہ نے اس کی حقیقت کو اگلی آیت میں بیان فرمایا. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. کیا تھے پھر؟ ولكن كان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہو کر خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، اور مسلماً وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے تھے. وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اور وہ مسلمان تھے، اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے. وما كان من المشرکین، حنیفاً کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وما كان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے. کیونکہ کئی لوگ آج بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو نام کے مسلمان ہوں لیکن وہ شرک بھی کرتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ یوسف کے آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اکثر لوگ شرک کرنے والے ہیں. اور آج اکثریت کی آپ حالت دیکھ لیں، وہ اکثریت جس پہ لوگ نازاں ہیں، جس پہ لوگ فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، ہماری اکثریت ہے، ہم زیادہ تعداد میں ہیں. اور بھلے لوگوں، زیادہ تعداد میں ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم حق پر ہو. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ان میں سے اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہیں. اکثریت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی ہے، اکثریت مومنوں کی نہیں ہے، اکثریت انکار کرنے والوں کی، اعراض کرنے والوں کی ہے. اور تمہیں ناز ہے، فخر ہے کہ ہماری جماعت بڑی جماعت ہے. کئی لوگ نام لیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں ملک کے اندر ہم ہیں اور ہماری اکثریت ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں، قلیل. میرے بندوں میں سے جو شکر گزار بندے وہ کم ہیں، قلیل ہیں. تو اکثریت حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ
طائفہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کے ایک گروہ وہ حق پر قائم رہے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ حق پر نہیں ہوگا، مخالفت کرنے والا حق پہ نہیں ہوگا، وہ گروہ جو کہ تعداد کے اندر کم ہے حقیقت میں وہ حق پر قائم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں فرمایا کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو کہ مشرکوں میں سے نہ ہو، جو شرک نہ کرتا ہو، شرک سے اپنے دامن کو بچاتا ہو، وہ ہے حقیقت میں سچا مسلمان۔ فَمَا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، قریب تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر لوگ، زیادہ قریب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی اتباع کی اور جنہوں نے ملت ابراہیمی پہ عمل کیا، جنہوں نے اسی طرح توحید کو اختیار کیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام توحید کو اختیار کرنے والے تھے، جنہوں نے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کی اور انہوں نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں بنایا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، ان کے زیادہ تر قریب بھی وہی ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، دوسرا وَهَذَا النَّبِي، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس نبی کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، یہ ہیں اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب۔ اور یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب نہیں ہیں، یہ تو بہت دور ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اللہ کی توحید پہ ساری زندگی قائم اور دائم رہے۔ بتوں کی پوجا کی انکار کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، بلکہ بتوں کو توڑنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ یہودی اور نصارہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کھلا شرک کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تو شرک کرنے والے لوگ ہیں، لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر نہیں ہو سکتے، یہ بہت دور ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت کن کا ولی ہے؟ مومنوں کا، ان مومنوں کا ولی ہے، ان مومنوں کا دوست ہے، ان مومنوں کا سرپرست ہے کہ جو ملت ابراہیمی کے اوپر حقیقت میں عمل کرنے والے، اللہ کی توحید پہ قائم رہنے والے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کا دوست ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے۔ پھر آگے فرمایا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کریں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے سوائے اپنے آپ کے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کس طرح کر رہا ہے، اس کی تفصیل 2 آیتیں چھوڑ کر، بلکہ ایک آیت چھوڑ کر اس سے اگلی آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کے ایک گروہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ نے فرمایا وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو شعور بھی نہیں کہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ قائم ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ بھی ہو، حالانکہ تم گواہی دینے والے بھی ہو کہ ہماری کتاب تورات کے اندر اور ہماری کتاب انجیل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ موجود ہے، تم خود گواہی دیتے ہو۔ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا یہ نام ہوگا، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کا یہ اخلاق ہوگا، ان کا یہ کردار ہوگا، سب کچھ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور تم گواہی بھی دیتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کون سی اللہ کی آیات؟ اللہ کی وہ آیات جن کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے بارے میں ہے، جن کا تعلق کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت سے ہے۔ تم ان آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو کہ تورات اور انجیل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں اور ان کی صفات بھی موجود ہیں، تم نے خود وہ صفات دیکھ لی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر وہ صفات دیکھ لی ہیں، پورے کے پورے اتر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے اوپر، لیکن پھر بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور اس نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ پھر آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یعنی حق اور باطل کو تم مکس اپ کیوں کرتے ہو؟ یہ ان کی ایک کوشش تھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی۔ اس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کریں، تو گمراہ کرنے کے ان کے کئی طریقے تھے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ حق اور باطل کو مکس اپ کر کے بیان کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ حق پر پردہ پڑ جائے اور باطل نمایاں ہو جائے اور مسلمان اسی باطل کے شکنجے میں آ کر یا اس میں پھنس کر وہ مسلمان جو ہیں وہ حق کو چھوڑ دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیں، اور وہ بھی اسی طرح گمراہ ہو جائیں جس طرح یہ اہل کتاب گمراہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھیں؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ کیا تھا اہل کتاب کا؟ حق اور باطل کو مکس کر کے بیان کرنے کا۔ اور یقین کریں آج بھی، حالانکہ یہ صفت مسلمانوں کی ہے، یہ صفت اہل کتاب کی ہے کہ اہل کتاب اس طرح حق اور باطل کو ملا کر حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ عمل ہے اہل کتاب کا، یہ صفت ہے اہل کتاب کی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کے طور پر۔ لیکن آج خود مسلمانوں میں سے ہی مسلمان وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی طریقہ کار بالکل وہی ہے جو اہل کتاب کا۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لیکچر دے رہے ہیں، سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کی تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کو رکھا ہوا ہے، حدیث کی دیگر کتابوں کو رکھا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بعین ہی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، بلکہ وہ مکس اپ کرتے ہیں حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو مکس اپ کرتے ہیں تاکہ سچ چھپ جائے، حق چھپ جائے، اور جو جھوٹ ہے اور جو باطل ہے وہ نمایاں ہو جائے اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آج موجود ہیں جن کو لوگ اسکالرز کہتے ہیں، جن کو لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے لقب لگائے جاتے ہیں، وہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اہل کتاب کا ایک گروہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا، حق اور باطل کو ملا کر حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اہل کتاب کا ایک گروہ۔ آج مسلمانوں کا ہی ایک گروہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بالکل وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ درس کے آخر میں میرے پاس ایک کلپ آیا ہوا ہے جو کہ کہنے والوں کے کہنے کے مطابق بہت وائرل ہے، تو اس میں بھی وہ جو خاتون ہیں اس خاتون نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، حق اور باطل کو چھپا کر مکس کر کے، حق اور باطل کو مکس کر کے حق بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی وہ خاتون۔ انشاءاللہ درس کے آخر میں اس کا جواب دیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ حق اور باطل کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، مکس کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ایک گروہ جو ہے وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے جبکہ اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ تو گمراہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو مکس اپ کرتے ہیں
اور حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری کوشش کیا ہے؟ دوسرا طریقہ، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ اس نے یہ بھی کہا، اپنے ہی اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو ایک گروہ نے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جس کو ایمان والوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، دن کے شروع میں، جب دن چڑھے تو دن چڑھتے ہی تم نے اعلان کرنا ہے کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ اس پر جس کو نازل کیا گیا ایمان والوں پر، یعنی مسلمانوں پر، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ دن چڑھے اس کا اعلان کر دو، ہم ایمان لائے قرآن پر، اللہ کے اس کلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن پھر کیا کرو؟ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، پھر اسی دن کی شام میں اس کا انکار کر دو۔ دن چڑھے ایمان کا اعلان کرو، اور جب سورج غروب ہونے لگے، شام ہونے لگے، تو پھر اس کا انکار کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، وہ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے ہی یہود و نصارہ کو یہ بات کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ تاکہ یہ مسلمان بھی مرتد ہو کر کفر کی طرف واپس پلٹ آئے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں، یعنی اسلام سے رجوع کر لیں، اسلام سے واپس لوٹ آئیں۔ کس کی طرف؟ کفر کی طرف۔ جس طرح کہ یہود و نصارہ کفر پر تھے، وہ یہ چاہتے تھے، یہ اصل میں ان کے اندر حسد تھا، ان کے اندر بغض تھا، مسلمانوں سے وہ حسد کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کفر کی طرف واپس پلٹا دیں۔ زیادہ تر اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مرتد ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے، حسد کی بنا پہ۔ تو یہ بات اہل کتاب کا ایک گروہ کیوں کہتا تھا؟ اپنے ہی یہودیوں کو اور اپنے ہی نصارہ کو کیوں کہتا تھا؟ کیا بات کہتا تھا؟ کہ بھائی جب تم دن چڑھے، صبح ہو، تو ایمان والوں کے سامنے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو وحی تمہارے اوپر نازل کی گئی، جو قرآن، جو اللہ کا کلام تمہارے اوپر نازل ہوا، ہم اس پر ایمان لائے۔ لیکن وہ دن گزرنے نہ دو، جیسے ہی شام ہو تو پھر اعلان کر دو کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود کیا ہوتا؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش یہ بھی کہ جب مسلمان یہ دیکھیں گے، بات توجہ سے سننا، جب مسلمان یہ دیکھیں گے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تو کتاب کا علم ہے، انہوں نے صبح ایمان لانے کا اعلان کیا اور شام میں یہ کافر ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس علم ہے کتاب کا، تو یہ بالکل صحیح ہیں، یقیناً انہوں نے دین اسلام کے اندر کوئی عیب دیکھا ہوگا، کوئی ایسے نقائص دیکھے ہوں گے جن کا ان کو علم ہے، ہمیں علم نہیں۔ تو پھر جس طرح یہ اعلان کر دیں گے کفر کا، تو اسی طرح مسلمان بھی کفر کا اعلان کر دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا۔ آج یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے خود مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، ورنہ سچے مسلمان اس طرح نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی وہ کہتے تھے، اہل کتاب کے ایک گروہ یہ بھی کہتا تھا، وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہ لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کے لیے ایمان لے آؤ کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، جو تمہاری شریعت کو ماننے والا ہو، تمہارے دین کو فالو کرنے والا ہو، بس تم اس کی پیروی کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر یقین کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے یہود و نصارہ ہیں، بس تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان کی باتوں پہ یقین کرنا ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں، جو اس قرآن مجید کو ماننے کا
اقرار کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو تم نے ان لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو حقیقت میں اللہ کی ہدایت ہے۔ تم جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی تم سازشیں کرتے رہو، حق اور باطل کو مکس کر کے حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، اور اس طرح تم لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، جو مرضی کرتے رہو، ہدایت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، اور اللہ اپنی ہدایت جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ان مسلمانوں کو ہدایت دے دی ہے تو پھر اب ان مسلمانوں کو ہدایت سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تم جو مرضی سازشیں کر لو، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت وہ نہیں جو تم پیش کر رہے ہو۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا درمیان میں۔ پھر آگے انہی اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتوں کا تسلسل آگے جاری ہے۔ فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تم اس بات کو بھی نہ ماننا، جیسے پہلے اللہ نے فرمایا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم نہ یقین کرنا مگر اس پر جو تمہارے دین کی اتباع کرنے والا ہو۔ اسی طرح تم نہ ایمان لانا، تم نہ یقین کرنا کس بات پر؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو وہ چیز دی جائے جیسی چیز تم کو دی گئی، یعنی جس طرح تمہارے اندر نبوت رہی ویسی ہی نبوت کسی اور کو دی جائے، تم اس بات کو نہ مانو۔ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے ہی یہود و نصارہ کو یہ کہتا تھا کہ تمہارے اندر نبوت رہی ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا، تم اہل کتاب ہو، کتاب کا علم رکھنے والے ہو، اور تم اللہ کے پیارے ہو، تو جو چیز تمہیں دی گئی ویسی ہی چیز کسی اور کو دی جائے تم نے اس بات کو نہیں ماننا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے یہ دعویٰ ہے، ان کے بقول کہ جن کے یہ دعویٰ ہے کہ ان کو نبوت دی گئی ہے، تو تم اس بات کو تسلیم نہ کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دی گئی جو تمہیں دی گئی، یعنی تمہارے اندر نبوت رہی ویسی ہی نبوت ان کو بھی دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات کو تسلیم نہ کرنا، اس پہ یقین نہ کرنا۔ اور اسی طرح او یحاجوکم عند ربکم، یہ بات بھی نہ ماننا، اس پر بھی یقین نہ کرنا کہ یہ قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے، نہیں، اس کو بھی تسلیم نہ کرنا۔ اگر یہ لوگ یہ کہیں، یعنی مسلمان اگر تمہیں یہ کہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر حجت قائم کر دی اور کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم نے حجت قائم کر دی تھی، ہم نے ان کو دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو تم اس بات پہ ایمان نہ لانا، اے یہود و نصارہ، تم ان کی باتوں میں نہ آنا، قیامت کے دن یہ ہمارے اوپر رب کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ایک گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو پورے کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور نبوت بھی ایک اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ بے شک حسد کرتے رہیں کہ یہ نبوت جو ہے یہ کیوں منتقل ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف، عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک شخص کو نبی بنا کے بھیجا۔ یہ بے شک حسد کرتے رہیں اس بات پر کہ نبوت ہمارے اندر کیوں نہیں رہی، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں ملی، بے شک یہ حسد کرتے رہیں۔ حقیقت میں یہ نبوت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مرضی کے مطابق جس کو چاہے گا وہ اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور جس کو چاہے گا نبی بنائے گا، ان کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ، اور نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز کر دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ رب العزت ہے ہی بہت زیادہ فضل والا، بہت بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور یہ جو نبوت اور رسالت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنا فضل قرار دیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہے یہ فضل عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان آیات کے اندر خلاصہ یہ ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے دلوں کے اندر جو حسد تھا اور ان کے دلوں کے اندر جو نفرت تھی مسلمانوں کے خلاف، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان بھی ان کی طرح کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، حق اور باطل کو مکس اپ کر کے بیان کرتے ہیں، حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اسلام کے خلاف تاکہ یہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیز جو ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، یہ جو مرضی سازشیں کرتے رہیں، اللہ یہ جو دین اسلام کی طرف ہدایت دینا ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ اور اسی طرح نبوت اور رسالت کے جو منصب ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ جس کو چاہے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی بعض جو کوششیں تھیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب آگے اللہ رب العزت اہل کتاب کی جو مالی خیانتیں ہیں اللہ ان کو بیان کر رہا ہے، مالی خیانتیں۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے من ان تأمنه بقنطار، کہ اگر آپ اس کو ایک خزانہ بطور امانت دیں گے، یؤدیہ الیک، تو وہ اس امانت کو آپ کی طرف واپس لوٹا دے گا۔ یعنی اہل کتاب میں سے کئی ایسے امین لوگ بھی ہیں، امانت والے لوگ بھی ہیں کہ آپ اگر سونا چاندی کا بہت بڑا خزانہ اگر آپ ان کے پاس رکھ دیں گے نا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، وہ اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر کسی ایک کے اندر بھی ایک صفت یہ تھی، اچھی صفت، امانت والی، خیانت نہ کرنے والی اچھی صفت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو منصف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان کسی کی ایک برائی کو دیکھ کر اس کے بارے میں پھر ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ انسان تو ہے ہی برا، اس کے سارے کام ہی برے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کی اولاد میں سے کسی ایک بچے کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس ایک عیب کو، اس کی ایک کمزوری کو اتنا فوکس کرتے ہیں ماں باپ، اتنا فوکس کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے پھر اس بات کا شکار کر دیتے ہیں کہ وہ تو بچہ ہی برا ہے، اس کا تو اخلاق ہی برا ہے، اس کا تو کردار ہی برا ہے، وہ تو ہے ہی برا۔ کیونکہ ایک ہی عیب کو اتنا فوکس کیا جاتا ہے، بار بار اس کو تانا دیا جاتا ہے، تم تو ایسے ہو، تم تو یوں کرتے ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس عیب پر پردہ ڈال کر اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو نمایاں کیا جائے، اور اس بچے کی جو خوبیاں ہیں ان کی پرورش کی جائے، خوبیوں کو اور زیادہ بڑھایا جائے، ان خوبیوں پر اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لیکن ایک ہی برائی، ایک ہی عیب، اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کو اپنی خوبیاں نمایاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے، جو اللہ رب العزت کو گالیاں دیتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کو گالیاں دیتے تھے۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ،
یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو گالی تھی۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ لیکن ان یہود و نصارہ میں سے کسی ایک کے اندر اگر یہ صفت تھی، کون سی صفت؟ کہ اگر آپ سونا چاندی کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیں گے تو اس کے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس صفت کو بھی ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انصاف، انسان کو منصف ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے۔ کسی کے اندر اگر ایک نیکی بھی ہو، ایک خوبی بھی ہو تو اس خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس خوبی کو ماننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے اور اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے تو اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے کہ اس کے اندر جو خوبیاں وہ بالکل چھپ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اہل کتاب میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ اس کو سونا چاندی کا خزانہ بھی امانت کے طور پر دیں گے تو آپ کو واپس لوٹا دے گا، لیکن ومنہم، ان میں سے من ان تأمنہ، ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کو 1 دینار بھی دیں گے نا بطور امانت، کہ بھائی یہ 1 دینار آپ کے پاس امانت ہے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ 1 دینار بھی تمہاری طرف واپس نہیں لوٹائے گا، وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا، 1 دینار بھی۔ الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ جب تک آپ اس پر کھڑے رہیں گے، اس پر قائم رہیں گے کہ یہ 1 دینار میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا، وہ بھلے انکار کرتا رہے، لیکن جب تک تم کھڑے رہو گے نا، ڈٹے رہو گے اپنے اس مطالبے پر، اپنی اس ڈیمانڈ پر کہ میں نے 1 دینار تمہیں دیا تھا، تو آخر کار وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ ورنہ اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو وہ بھی پھر 1 دینار واپس نہیں کرے گا۔ آج بھی یہ چیز موجود ہے میرے بھائیوں، جو اہل کتاب کے اندر ہے یہ چیز آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور آج مسلمانوں کے اندر 1 دینار کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں دیناروں کی بات کریں آپ۔ جب تک آپ ڈٹ کر مطالبہ نہیں کرتے رہیں گے اپنے حق کا، اس وقت تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ اگر خود پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بندہ تو پہلے ہی انکار کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے حق پر ڈٹ جانا چاہیے، اپنے حق پر کھڑے ہو جانا چاہیے، آخر کار آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ اگر آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے تو چاہے کئی برسوں کے بعد آپ کا حق آپ کو ملے، لیکن ملے گا ضرور۔ تو اہل کتاب کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ 1 دینار بھی اگر امانت رکھا تو واپس نہیں لوٹاتے تھے، خیانت کرتے تھے۔ فرمایا کہ ذالک بانہم، وہ اس طرح کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا، انہوں نے یہ بات کہہ رکھی تھی، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان ان پڑھ لوگوں کا مال اگر ہم چھین لیں، ہم ہڑپ کر لیں، ہم ہضم کر لیں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے، اور ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو مشرکین ہیں، تو مشرکین کا مال ہم چاہے لوٹ لیں، چاہے ہم چھین لیں، چاہے ہم ڈاکہ زنی کر کے ان سے ان کا مال لے لیں، پھر بھی ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یہود و نصارہ کہتے تھے۔ اسی لیے اگر ان میں سے کسی کو 1 دینار بھی بطور امانت دیا جاتا تو واپس نہ کرتا، وہ خیانت کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ان پڑھ مشرکین عرب ہے نا، ان کا مال لوٹنا، مال ہڑپ کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ مشرکوں کا مال جو ہے تم لوٹ لو۔ آج بھی میرے بھائیوں کئی لوگ جو بلاد کفر میں رہتے ہیں، بلاد کفر میں، غیر مسلم ممالک میں جو رہتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں جی سود جائز ہے، یعنی غیر مسلم سے سود لینا جائز ہے، یا غیر مسلم کو سود دینا جائز ہے، یہ ظالمانہ معاملہ کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ یہ مشرکین ہیں، ان کا مال لوٹنا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اجازت دی، تو اللہ نے ان کا رد کر دیا۔
اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم مشرکین کا مال لوٹ لو۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چاہے کوئی موحد ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کا مال چھینے۔ تو یہود و نصارہ کی اس بات کے بھی اللہ نے رد کر دیا۔ آخر میں فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ واتقی، جو شخص اپنے عہد کا پاس کرنے والا ہو، واتقی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، فإن اللہ یحب المتقین، تو وہ جان لے کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں، اس عہد کو توڑیں نہ، وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو وفا کریں۔ یہ تقوی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتا رہے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی جو متقی لوگ ہوتے ہیں، عہد کا پاس کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو متقین کی صف میں شامل فرمائے۔ 15 منٹ باقی ہیں اذان میں، ہم اپنا سبق یہاں پر روکتے ہیں، اور آخر میں 2 سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ اذان سے پہلے اگر وقت باقی رہا تو پھر آپ کوئی اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بہو پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے؟ کیسا سوال ہے، زبردست سوال ہے نا، کہ کیا بہو پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے؟ جوائنٹ فیملی کے اندر اس قسم کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس قسم کے ایشو کو فیس کر رہے ہیں، اور ینگ جنریشن کو آج یہ باور کرایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا، خاوند کے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، کوئی لازم نہیں۔ اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ماں باپ اور اس کی حقیقی اولاد کے درمیان آج کشمکش پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ بیٹوں کو ان کی بیویاں یہ باور کراتی ہیں کہ ہم پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت کریں، اور وہ خدمت کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، جبکہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، وہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ بلکہ پورا دن وہ باہر رہتا ہے، اپنی جاب کے سلسلے میں، اپنے بزنس کے سلسلے میں، محنت مزدوری کے سلسلے میں سارا دن اس کو باہر رہنا پڑتا ہے۔ رات کو آتا ہے تو تھکا ہوا واپس آتا ہے۔ اب وہ جب تھکا ہوا واپس آئے گا تو وہ کس طرح وہ ریلیکس ہوگا اور کس طرح وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ تو سارا دن ماں باپ کے پاس کون ہے؟ سارا دن ماں باپ کے پاس تو وہی بہو ہے نا۔ اور بہو اگر انکار کرے گی اور بیٹا اپنی کمائی کی، اپنی جاب اور اپنے بزنس اور اپنی محنت مزدوری کا عذر بنا کر اگر وہ بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتا، تو پھر بتلاؤ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ کون بڑھاپے کے اندر ان کا سہارا بنے گا؟ کون؟ کیا یہ بیٹا اگر اس طرح کرے، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اگر وہ یہ کہے کہ میں یہاں اس گھر کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں، مجھے الگ گھر چاہیے، اور پھر بیٹا اس کی بات کو مان لے اور وہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلا جائے، پھر بوڑھے ماں باپ جو ہیں، کیا خیال ہے بوڑھے ماں باپ اپنے اس بیٹے کے حق میں دعا کریں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ صبر کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرتے، وہ صبر کرتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، لیکن صبر اور برداشت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آخر بوڑھے ماں باپ ہیں، کل کو جب وہ عاجز آ جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، اپنے کام نہیں کر سکیں گے، اور یہ بوڑھی ماں جب وہ
اپنے لیے اور اپنے بوڑھے خامند کے لیے وہ کھانا تیار نہیں کر سکے گی، وہ اس کی خدمت نہیں کر سکے گی، اس کو وقت پر دوائیاں نہیں دے سکے گی، اور اولاد دور چلی گئی ہوگی، تو کیا خیال ہے وہ ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے گی؟ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں اور کچھ بھی نہ ہو میرے بھائیو۔ اگر خامند اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ چونکہ سارا دن میں باہر رہتا ہوں اور پھر شام کو تھکا ہوا آتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ضروری ہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، تو کیا خیال ہے کہ اپنے خامند کی فرما برداری کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ خامند کی بات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بھی خامند یہاں حکم دے رہا ہے اپنی بیوی کو کہ تم نے میرے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنی، وہ بیچارے بوڑھے ہیں، وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو دوائی دینے کی ضرورت ہے، ان کو دودھ دینے کی ضرورت ہے، یہ کھانا دینے کی ضرورت ہے، اور میں یہاں رہ نہیں سکتا ہوں، مجھے کمانے کے لیے باہر جانا ہے، سارا دن میں باہر رہوں گا، تو میرے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کی خدمت تم نے کرنی ہے۔ اس صورت میں اس بہو صاحبہ پر، اس عورت پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے خامند کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، اور اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خامند کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ خامند کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک خامند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اپنے خامند کے بستر پر نہیں جاتی، انکار کر دیتی ہے، تو ساری رات فرشتے اس پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس نے کس بات کو ماننے سے انکار کر دیا؟ خامند کے بستر پہ جانے سے انکار کر دیا۔ اتنی سی بات نہ ماننے پر ساری رات یہ عورت فرشتوں کی لعنت کی اور پھٹکار کی مستحق ہو گئی۔ اور اگر خامند یہ کہے گا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی اور وہ نہیں مانے گی، تو کیا خیال ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت راضی ہوگا اس پر، پھر فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوں گی۔ سوچنا چاہیے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیٹیوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچنا چاہیے آج۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر، کوئی ضروری نہیں ہے بہو جو ہے وہ خدمت کرے۔ تو میرے بھائیو، اگر خامند اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم نے خدمت کرنی ہے تو پھر خدمت کرنی پڑے گی، خامند کی بات ماننی پڑے گی، اور پھر اپنے ماں باپ کی، یعنی خامند کے ماں باپ کی جو کہ اس کے بھی ماں باپ ہیں، پھر ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہوا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فاتحہ خوانی اور فاتحہ خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کرنا، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فاتحہ خوانی کر کے یا قرآن خوانی کر کے، فاتحہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، تو فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے، یا قرآن مجید کی کوئی اور سورت پڑھ کے، یا پورا قرآن مجید پڑھ کے، جس طرح کئی لوگ پورا ختم کراتے ہیں قرآن مجید کا، تو قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرنا میت کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں میرے عزیز بھائی، نہ قرآن میں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، اور ان کی زندگی میں، ان کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں صرف حضرت خدیجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ وہ فوت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دیگر عورتوں سے شادیاں کی۔ کتنی پیاری تھی، اور حضرت جبریل امین آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بشارت دیتے تھے، بلکہ سلام پیش کرتے تھے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے مجھے سلام دے کر بھیجا ہے کہ میں خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دوں۔ اتنی عظیم عورت جب وہ فوت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی اس محبوب
بیوہ کے لیے، اپنی اس بیوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن خوانی نہیں کی، فاتحہ خوانی نہیں کی، نہ اصال ثواب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح آپ کی صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی جو باقی صاحبزادیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے کبھی فاتحہ خوانی نہیں کی، کبھی اصال ثواب نہیں کیا۔ اور اسی طرح نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت بیان فرمائی، اور نہ ہی صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے فاتحہ خوانی کر کے یا قرآن خوانی کر کے۔ صحابہ کرام بھی فوت شدہ حضرات کو اصال ثواب نہیں کرتے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی وجود نہیں اس کا۔ ہاں، اگر آپ اپنے فوت شدہ حضرات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت۔ آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، آپ فوت شدہ کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، فوت شدہ کی طرف سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن قرآن خوانی کرنا اور قرآن خوانی کر کے اس کا اصال ثواب مطلب قرآن خوانی کا، قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ میت کی روح کو بخشنا، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر۔ اور پھر جو ویڈیو کلپ وائرل ہے اس میں عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس کا ثبوت بخاری اور مسلم سے دیتی ہوں کہ قرآن خوانی کرنا جائز ہے، فاتحہ خوانی کر کے اصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 7 جو حدیثیں وہ بیان کرتی ہے وہ خاتون، ان میں سے ایک حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر دعوت دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے لے آؤ، بلا کے لے آؤ، اور آپ کے ساتھ اگر کچھ صحابہ کرام ہوں تو بس کافی ہیں، سارے صحابہ کرام کو نہیں لے کے آنا کیونکہ کھانا بہت تھوڑا ہے۔ اور وہ حضرت ابو طلحہ کی جو بیوی تھی نا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھانا تیار کیا تھا، تو انہوں نے بھیجا تھا اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آؤ۔ وہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ چلو بھائی آج ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ کھانا تھوڑا تھا، صحابہ کرام بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں برکت کی دعا فرمائی، اور وہ کھانا سارے کے سارے صحابہ کرام کو صرف کافی نہیں ہوا بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے کھانے کے باوجود بھی کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا۔ یہ جو واقعہ نا، اس طرح کے واقعات کئی ہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک واقعہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی جنگ خندق کے دنوں میں، تو ان دنوں کے اندر بھی یہی بھوک و پیاس کا عالم تھا، تو کھانا کم تھا اور صحابہ کرام بہت زیادہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں برکت کی دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ اس کھانے کے اندر اتنی برکت دے دے کہ یہ کھانا سارے میرے صحابہ کرام کو کافی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتے اور وہ کھانا کافی ہو جاتا۔ اب یہ جو خاتون ہیں یہ وہی حدیثیں بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اچھا جی ٹھیک ہے دعا کی، برکت کی دعا تو کر سکتے ہیں، کرنے میں برکت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ویسے معجزہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تھوڑا سا کھانا جو اتنے زیادہ صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا، یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہاں پر فاتحہ کہاں سے آ گئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر فاتحہ پڑھی تھی؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی اور صورتیں پڑھی تھی؟ نہ یہاں پر فاتحہ کا ذکر، حدیث کے اندر نہ فاتحہ کا ذکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، نہ کسی اور صورت کے پڑھنے کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں برکت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ تھوڑا سا کھانا اتنے زیادہ صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ تو وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی جب یہ دعا کرنا ثابت ہے تو پھر فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اصال ثواب یہاں پر کہاں ہے؟ اس قسم کے واقعات کے اندر اصال ثواب کہاں ہے؟ اصال ثواب کا تو ذکر ہی نہیں ہے سرے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے یا کوئی اور سورت پڑھ کے آپ نے اس کا ثواب کسی میت کی روح کو بخشا ہو، یہ ہوتا نہیں اصال ثواب، یہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بخاری اور مسلم کا نام لے کر حق اور باطل کو مکس اپ کر کے، حق اور باطل کو
مکس اپ کر کے وہ حق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور لوگ اس طرح کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی وہ بخاری بیان کر رہی ہے، مسلم بیان کر رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ ان حدیثوں کے اندر ہے کیا، کہاں ہے فاتحہ خوانی، کہاں ہے ایصال ثواب، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ واقعات کچھ اور ہیں، لیکن ان واقعات سے دلیل کسی اور چیز کے لیے لی جا رہی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اہل کتاب کرتے تھے، یہود و نصارہ کرتے تھے، حق اور باطل کو مکس اپ کر کے حق کو چھپانا ہے، حق کو ظاہر نہیں ہونے دینا، دانستہ طور پر حق بات کو چھپانا۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح فاتحہ خوانی کرنے اور قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کے دھوکے میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ڈاکٹر جاوید خان بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایک منٹ باقی ہے صرف۔ دیکھیں، میری عادت نہیں کہ میں کسی کا نام لے کر اس پر بات کروں، چلنا چاہیے نا۔ میں کسی کا نام لے کر اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن آپ نے چونکہ نام لے کر پوچھا ہے تو آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ہاں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال ہے کسی؟ جب ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ اس پہ حرج کیا، ہاں جی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، جی، اس کا کیا؟ تو اس میں حرج یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بطور عبادت نہیں کیا، وہ بطور عبادت نہ آج ہو سکتا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ وہ آج بھی عبادت نہیں، کل بھی عبادت نہیں تھی، آج بھی عبادت نہیں، قیامت تک وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت نہیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔